بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور لگاتار بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول، وقفینا منا لگاتار، اور لگاتار بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیل، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں، بینات منا کھلی نشانیاں۔ کھلی نشانیاں وہ ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، اور ہم نے قوت دی اس کو روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس جبریل علیہ السلام، بریکٹ میں جبریل لکھیں۔ تو کیا افکلما، تو کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، تو کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہویٰ انفسکم، اس چیز کے ساتھ جسے تم نہیں چاہتے تھے، نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ تم نے قتل کیا نہیں، تم قتل کرتے تھے۔ تو ایک فریق کو تم نے جھٹلایا، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے رہے۔ آیت کا مطلب یہودیوں کے متعلق ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے
کہ اگر کسی واعظ و نصیحت یا تعلیم میں بڑا وقفہ آ جائے تو وہ تعلیم بھول جاتی ہے، عمل بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خدائی تعلیم جو ہے آسمانی، اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر نیا رکھنے کے لیے، تازہ رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تاکہ وہ پہلے والا نبی جو ہے جو تعلیم دے کر گیا ہے اس تعلیم کو پھر تازہ کیا جائے۔ قرآن کریم کا نام بھی ذکر ہے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی کرانے والی کتاب۔ قرآن بھی یاد دہانی کراتا ہے بار بار کہ یہ تم نے وعدہ کیا تھا، یہ تم سے کہا گیا تھا، اس طرح تمہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد لگاتار ان کے پیچھے نبی بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں دی۔ نشانیوں سے مراد ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، پرندوں میں پھونک مارتے تھے اڑ جاتے تھے، اور اس طریقے سے یہ کھلی نشانیاں انہیں معجزات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا جو تمہاری خواہش کے مطابق تعلیم نہیں دیتا تھا یا تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھا تو تم نے تکبر کر کے کچھ رسولوں کو جھٹلایا، نبیوں کو، اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔ اب پھر یہ سوال آئے گا کل والا کہ بنی اسرائیل کو یہ یاد دہانی اتنی بار بار کیوں کرائی جا رہی ہے؟ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، کتاب ان کے پاس تھی، یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اور باقی لوگ اس علاقے میں ان کے پیروکار تھے۔ تو اگر یہ ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم صحیح طریقے سے تورات پر ہی عمل کرتے تو قرآن تمہارے لیے تو تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، جو تورات میں حرام ہے وہ اس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ حرام ہے، جو وہاں حلال ہے اس کو قرآن نے بھی کہا ہے حلال ہے، تو پھر یہ اس میں کوئی فرق تو نہیں تھا، تو تمہیں اس کتاب کا استقبال کرنا چاہیے تھا، اس نبی کا اور دین کا، یہ تم اس کو الٹ کر رہے ہو۔ تو ان کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ مدینہ شریف میں یہ 3 قبیلے جو یہودیوں کے تھے یہ بہت طاقتور تھے، لوگ ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ ان کے کہنے پر چلتے تھے، دور دراز سے بھی لوگ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ فی زمانہ علماء کرام کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ اگر آپ لوگ متحد ہو کر کے کوئی فتویٰ دیں گے تو لوگ اس پر عمل کریں گے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو اس طریقے کے راستے پر چلائیں۔ اسی طرح ان کو بار بار یہ کہا گیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ غلاف کیا ہے؟ کپڑا جس میں کسی چیز کو لپیٹ دیا جائے، جیسے قرآن پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، رضائی پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، کسی کو لپیٹنا ہو کپڑے میں۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے غلافوں میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت فرمائی ان پر
ان کے کفر کی وجہ سے، بلکہ اللہ نے لعنت فرمائی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نصیحت حاصل کرو، سنو اور اس پر عمل کرو، تو کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی پہلی والی تعلیمات کی وجہ سے ہم دوسری بات نہیں سن سکتے، لپٹے ہوئے ہمارے دل، کوئی دوسری بات ان میں جا نہیں سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے، اب یہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، اور اس سے قبل وہ فتح مانگتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ تو جب ان کے پاس وہ حق آیا، فلما جاءہم، تو جب ان کے پاس وہ آیا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، انکار کیا اس کا، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ آیت کا مطلب سمجھو، یہ اہل کتاب تورات میں پڑھتے تھے کہ ایک نبی آخر زماں آئے گا اور دوسروں سے یہ کہتے تھے، کافروں سے اور ستارہ پرست لوگوں سے، کہ وہ نبی جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، تم سے لڑیں گے، اور اس نبی کی حمایت ہم کریں گے، اور اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما، اس نبی کو بھیج۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے پہچانا بھی اس کو کہ یہی نبی ہے، لیکن پھر انہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا ضد کی وجہ سے،
تو اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بری ہے وہ چیز جسے انہوں نے بیچا اس کے بدلے میں اپنے نفسوں کو یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں ان یکفروا اس چیز کے ساتھ جو نازل کی اللہ نے، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو نازل کی اللہ نے اللہ نے بغین حسد کرتے ہوئے، بغین منا حسد کرتے ہوئے، جو نازل کی اللہ نے حسد کرتے ہوئے، بغین یا بغاوت کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ کہ اللہ کے نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل، کہ نازل کرتا ہے اللہ، نازل کرے اللہ اپنا فضل علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب تو وہ پھرے غضب کے ساتھ غضب پر، تو وہ پھرے غضب کے ساتھ غضب پر. اور کافروں کے لیے خواری کا عذاب ہے، عذاب ہے رسوا کن، خواری والا عذاب ہے، اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، خواری والا عذاب ہے یا رسوائی والا عذاب ہے. آیت کا مطلب ہے بری ہے وہ چیز جو انہوں نے بیچا اپنے نفسوں کو اس کے بدلے میں. کیا چیز بری ہے؟ حسد، بغاوت، عناد، بغض، ہٹ درمی، مطلب پرستی، مفاد پرستی. اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا، یعنی اپنی جان کا خیال نہیں کیا، ایمان کا یا اسلام کا، اور انہوں نے حسد کے بدلے میں اپنی جانوں کو بھی بیچ دیا کہ اللہ کے ساتھ جو اتوارا لا رہے اس کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں.
پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ جو مخالفت کرتے تھے اس بنا پر دوہرا غضب ان پر آیا، دوہرا عذاب آیا، دوہری لعنت آئی، ڈبل غضب علی غضب، غضب پر غضب ہو گیا، کہتے ہیں نا اردو میں غضب پر غضب ہو گیا، یہ تو غضب پر غضب ہوا۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، تو وہ کہتے ہیں قالوا منع کہتے ہیں نومن ہم ایمان لائے ہیں بما انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ اور حالانکہ وہ حق ہے، اور حالانکہ وہ حق ہے، اور حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، پھر کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء کو اس سے پہلے، پھر تم کیوں قتل کرتے تھے، پھر کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وَرَاءَهُ اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ تصدیق حق ہے، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا جو ان کے ساتھ ہے۔ آپ کہہ دیں پھر تم نے کیوں قتل کیے، پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ مطلب آیت کا کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہے تورات تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور حالانکہ یہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے جو تورات ان کے پاس ہے، اس کی باتوں کی جو حق باتیں ہیں جس میں انہوں نے ترمیم اور اضافہ نہیں کیا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تو تمہیں قرآن کی تو تصدیق کرنی چاہیے بڑھ کر کے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دے کہ اگر تم اس پر تورات پر بھی عمل کرتے ہو جو تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے، تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟
تورات کے پڑھنے والے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم مومن تھے، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا اور تم اس پر ایمان رکھتے تھے، پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یہ مطالبہ ان کے ساتھ برابر جاری اسی لیے تھا کہ یہ ایک پڑھا لکھا مضبوط گروہ تھا، مالی طور پر بھی اور تعلیم کے طور پر بھی، اور یہ زیادہ تر سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو اسی لیے ان کی مذمت بھی زیادہ آئی ہے۔ پھر بعد تک بھی انہوں نے سازشیں نہیں چھوڑی، آخر تک اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں چھوڑی۔ جب سازشیں انہوں نے ترک نہیں کی تو قرآن بھی جب تک نازل ہوتا رہا تو ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو اللہ آگاہ کرتا رہا قرآن کے ذریعے۔ یہ ان کے عادات، اوصاف، ان کی نیچر، ان کی سازشیں جو ہے تھی، یہ بیان ہو رہی ہے اسی طریقے سے قرآن کریم میں۔ ٹھیک ہے، اب یہیں تک رکھیں آج۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ سمجھتے تھے کہ نبوت ہمارا حق ہے، نبی ہمارے اندر ہی آتا رہا ہے، تو جو آخری نبی آئے گا وہ بھی ہمارے اندر ہی آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا تو یہ چڑ گئے اور انہوں نے کہا اس کی اب زبردست مخالفت کرنی ہے، اس پر ایمان نہیں لانا ہے، اس لیے کہ وہ باقی لوگوں کو اپنے علاوہ امی کہتے تھے، اور عرب بھی اپنے آپ کو امی کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی امی ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے نبی پر ایمان کیوں لائیں۔ ہاں، اگلا جمعہ انشاءاللہ پہلی ذی الحجہ ہو جائے گی، پہلی ذی الحجہ ہو جائے گی اگلے جمعے کو، تو ذی الحجہ میں قربانی کرنے والا یا سب عام مسلمان ناخن بال ناک تشبہ ہے، یا صرف قربانی کرنے والا ناک تشبہ؟ کیا ناخن بال پہلی ذی الحجہ آنے والی ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ جو دوسرا نہیں قربانی کرتا وہ بھی نہ کرے، ایسا تو صحیح ہے، یہ سنت عمل ہے، مستحب ہے، مستحب۔ قربانی کرنے والا کے لیے تو ہے لیکن دوسرے کے لیے بھی ہے، قربانی کرنے والے کے لیے بھی اسلام مستحب عمل ہے۔ اور اگر کسی نے 6 مہینے پہلے قربانی لے لی ہے، جانور خرید لیا ہے، تو اس سے تو کوئی پہلی ذی الحجہ سے شروع ہوگا نہیں، وہ تو پہلی تاریخ سے۔ لیکن اگر اس نے بعد میں بھی پہلی، دوسری، تیسری کو حجامت کرا لیا، جو کچھ کیا لیا، ناخن کاٹ لیا، بال بنوائے، تو ثواب میں کمی نہیں آئے۔ یہ ایک مشابہت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مکے گئے ہوئے ہیں نا، وہ احرام میں ہوتے ہیں، تو ہماری مشابہت ہے ان کے ساتھ کہ ہم بھی کچھ نہیں لیتے، بس احرام میں بال کاٹنا، توڑنا، اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علیہ وسلم۔ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وادنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔